الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس آج ہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں میں بھی لوگوں کے کام آؤں گا۔ دیکھیے لوگوں کے کام آنا تو بہت اچھی بات ہے، ہم جتنا ہو سکے لوگوں کے کام آنا چاہیے ہمیں۔ اب سب سے پہلے سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ کا سلوشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چلیے اب ریڈنگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ سٹوری ہمیں بتائی گئی ہے فائر بریگیڈ کمپنی کی، یعنی کہ جو فائر بریگیڈرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ سٹوری ہمیں بتائی گئی ہے۔ تو چلیے اب ریڈنگ کرتے ہیں۔ ٹن 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 ٹن، ایک بہت بڑی گھنٹی کی آواز اکثر اس بستی میں سنائی دیتی ہے۔ اس گھنٹی کی آواز کے ساتھ ہی سائرن بجنے کی آوازیں آتی ہیں، اور پھر کچھ لوگ تیزی سے بڑے بڑے شور مچاتے لال رنگ کے انجنوں میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ فائر مینوں کی آواز ہے، یعنی کہ فائر والے جو فائر کمپنیز میں کام کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی آوازیں ہوتی ہیں۔ آج علی اپنی جماعت کے بچوں کے ساتھ فائر اسٹیشن کے معاملاتی دورے پر آیا ہوا تھا۔ ان کی کتاب میں ایک سبق ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تھا جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جانیں بچاتے ہیں۔ اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی۔ ایک طرف بڑے بڑے لال انجن کھڑے تھے، ایک کمرہ تھا جہاں کئی ٹیلی فون رکھے ہوئے تھے، دوسرے کمرہ ایک افسر کا تھا، ایک طرف ایک سٹور بنا تھا، باہر کی طرف ایک میدان تھا جہاں ایک 5 منزلہ ٹاور تھا۔ وہاں کے عملے نے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ڈبے دیے جس میں ٹافیاں اور بسکٹ تھے۔ علی کی استانی نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مہمان ہیں اور مہمان کی خاطر کرنا ضروری ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مظاہرہ شروع ہونے والا تھا۔ وہاں کے افسر نے بچوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ لوگوں کی جانیں کس طرح بچاتے ہیں بہت تیاری کر رکھی تھی۔ ایک طرف لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے اور پیٹرول سے ٹائر جلانے کا انتظام تھا، تو دوسری طرف اسے بجھانے کے لیے استعمال ہونے والے آلات اور گاڑیاں موجود تھیں۔ آگ جلائی گئی، اتنے میں وہ بڑی گھنٹی جو بستی کے درمیان لٹک رہی تھی ایک آدمی نے جا کر زور سے بجائی، اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا سا لال انجن حرکت میں آ گیا۔ وہ تیزی سے میدان میں آیا، 3-4 آدمی چھلانگ مار کر اترے۔ انہوں نے لکڑیوں میں لگی ہوئی آگ پانی کے موٹے موٹے پائپوں اور پیٹرول سے لگی ہوئی آگ کیمیائی جھاگ سے بجھائی۔ اور یہ کیا، ٹاور کے اوپر بھی کچھ لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ ایک اور بڑا انجن جس پر سیڑھی لگی تھی وہ بھی سائرن بجاتا ہوا آ گیا۔ وہاں کے افسر نے بتایا کہ اس کو سنارکل کہتے ہیں، یہ بڑی اور اونچی عمارتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت لمبی سیڑھی ہے۔ اس سیڑھی کے بعد فائر مینوں نے بے ہوش آدمیوں کو کمر پر لاد کر سیڑھی سے اترنے کا مظاہرہ کیا۔ پھر صرف رسیوں کی مدد سے بھی لوگوں کو بلند عمارتوں سے نیچے بھیجنے کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ تمام کام بہت مہارت سے کیے جا رہے تھے۔ ان مظاہروں کے بعد فائر اسٹیشن کے انچارج افسران بچوں کو سٹور میں لے گئے اور انہوں نے وہاں رکھے ہوئے آلات دکھائے اور ان کے بارے میں بتایا۔ کچھ آلے پتھروں اور لوہے کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ عمارتوں میں دب جانے والے لوگوں کو نکالا جا سکے۔ اسی طرح آکسیجن ماسک، سلنڈر، رسے اور دیگر سامان بھی انہوں نے دکھایا۔ بچے ان سب چیزوں کو دیکھ کر حیران تھے۔ آخر میں فائر اسٹیشن کے عملے نے بچوں کو بتایا کہ آگ زیادہ تر باورچی خانے میں لگتی ہے، اس لیے ہمیں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ جیسے ہی آگ لگے فوراً فائر اسٹیشن فون کرنا چاہیے اور خود بھی آگ بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ علی نے سوچا یہ سب کتنے عظیم لوگ ہیں، میں بھی بڑے ہو کر ایسا ہی عظیم کام کروں گا۔ واپسی پر بچوں نے فائر اسٹیشن کے عملے کو تحائف دیے اور جزاک اللہ کا کارڈ دیا۔ چلتے چلتے علی نے مڑ کر دیکھا تو ایک تختہ سیاہ یعنی کہ بلیک بورڈ پر چاک سے لکھا ہوا تھا: منصوبہ بندی برائے مظاہرہ۔ رسہ نمبر 1 نادر علی، رسہ نمبر 2 مشتاق احمد، انجن ڈرائیور بلال یوسف اور سنارکل ڈرائیور عبداللہی۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آ جاتے ہیں ایکسرسائز پر۔ نئے الفاظ، سب سے پہلے معاملاتی دورہ یعنی کہ معاملات جاننے کے لیے کیا جانے والا دورہ۔ 5 منزلہ یعنی کہ کسی عمارت پر کے اوپر تلے بنی 5 منزلیں۔
خاطر کرنا، مہمان نوازی کرنا اور بھگت کرنا، مظاہرہ عملی طور پر کر کے دکھانا، مہارت کسی کام کو عمدگی سے کرنا، عظیم، بہت بڑا۔ آج بات جائیں جی مروزی سوالات پہ۔ سب سے پہلے ہے جی ہمارے پاس ایم سی کیوز۔ علی اپنے ڈیش کے بچوں کے ساتھ فائر اسٹیشن کے معاملاتی دورے پر آیا ہوا تھا۔ جماعت، خالہ، چچا یا پھر ماموں؟ جماعت۔ ایک طرف بڑے بڑے ڈیش کھڑے تھے، لال انجن، ایک 5 منزلہ ڈیش تھی، ٹاور تھا ایک 5 منزلہ۔ کچھ آلے ڈیش اور لوہے کو کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پتھر۔ نیکسٹ پیج سے آ جائیے۔ خوش خطی ہے، خوش خطی آپ لوگوں نے خود کرنی ہوتی ہے، میں ابھی آپ لوگوں کو صرف جملے کراؤں گی۔ سنائی، مجھے علی کی آواز سنائی دے رہی ہے، یا آپ جملہ بنا سکتے ہیں۔ کمرہ، میرے کمرے میں کتابیں پڑھی ہیں۔ شروع، ہم نے اپنا کام شروع کر دیا، یا پھر ہم نے اپنی پڑھائی کرنا شروع کر دی، ہم نے یاد کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ حیران، میں علی کو دیکھ کر حیران ہو گئی، میں علی کے کام کو دیکھ کر حیران ہو گئی، میں علی کے رزلٹ کو دیکھ کر حیران ہو گئی، ٹھیک ہے۔ واپسی، ہم کل گھر واپس آئیں گے، یا پھر امی نے آج واپسی کا ارادہ کیا۔ اب آ جاتے ہیں سوالات کے جوابات پہ۔ پہلے ہے علی کہاں گیا اور وہاں کیوں گیا تھا؟ تو اس کے آپ آ جائیں، پہلے جو اس کا پیج ہے، پیج نمبر 81، اس کے اوپر دیکھیے، آج علی اپنی جماعت کے بچوں کے ساتھ فائر اسٹیشن کے معاملاتی دورے پر آیا ہوا تھا، یہ پہلے والے کا۔ اور اس کا سیکنڈ پارٹ جو پوچھا گیا ہے کہ وہ کس کے ساتھ آیا ہوا تھا اور کیا کام کرنے آیا ہوا تھا۔ ان کی کتابوں میں ایک سبق ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تھا جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جانیں بچاتے ہیں، جس سے وہ ادھر آیا ہوا تھا۔ اس کے بعد دیکھ لیجیے، لکڑیوں، کاغذ میں لگی آگ اور پیٹرول سے لگی آگ کن کن چیزوں سے بجھائی جا سکتی ہے؟ اس کو آپ لوگ پیج نمبر 82 پہ آ جائیں، اور یہ دیکھیے، لکڑیوں میں لگی ہوئی آگ پانی کے موٹے موٹے پائپوں اور پیٹرول سے لگی ہوئی آگ کیمیائی کھادوں سے بجھائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اونچی عمارتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ پیج نمبر 82 پر یہ سنارکل، یہ بڑی اور اونچی عمارتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑی لمبی سیڑھی ہوتی ہے۔ آگ لگنے، دب جانے اور کسی مشکل صورت میں بچاؤ کے لیے استعمال ہونے والی 3 چیزوں کا نام؟ فائر بریگیڈر، ہسپتال یا پھر ریسکیو۔ آپ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی کال کریں۔ ہاسپٹل والے آپ لوگوں کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کریں گے، آپ فائر بریگیڈر آپ لوگوں کی آگ بجھائے گا، اور ریسکیو آپ لوگوں کی مدد کرے گی۔ تختہ سیاہ یعنی کہ یہ جو بورڈ سا لگا ہوا تھا، تختہ سیاہ پر منصوبہ بندی کیوں کی گئی تھی؟ تاکہ لوگوں کو معلومات دی جا سکے، ٹھیک ہے۔ بات جاتے ہیں مترادف، یعنی کہ ان کو انہی کے معنی، فائد، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے میچ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے معلمہ استانی ہوتی ہے، اور والد تو ماں جو ہوتی ہے اس کا آپ لوگ والدہ کہتے ہیں، ماں جو کیا ہوتی ہے ہماری والدہ بھی کہا جاتا ہے اس کو اردو میں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، یہ یوں کر کے میچ کر لیجیے، سوری یہ یہاں پر آئے گا، باپ والد ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ لیجیے، یہ ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں، کسان جو ہوتا ہے وہ مالی بھی کراتا ہے، اور یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں صوتیات پر، تو اس کے اندر سب سے پہلا کوشچن نمبر 6 ہے، اس کے اندر آپ نے نیچے دیے گئے جملے پڑھیے، آواز پر غور کیجیے، واو کی آواز پر دائرہ، اور واو جو جس کے اوپر پیش ہوگا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں نے دائرہ لگا دینا ہے، اور جس کے اوپر زبر ہوگا اس کو ہم لوگوں نے لائن کر دینا ہے۔ اب یہ دیکھیے، پانی نہ دینے سے پودے، اس کے اوپر واو کے اوپر زبر ہے تو اس کو میں نے لائن کر دیا، اور سوکھ کے اوپر پیش ہے تو اس کو میں نے اسی طرح سے سرکل کر دیا، تو اسی طرح سے باقی سارے بھی ہوں گے، یہ دیکھ لیجئے۔ اور یہی تھا آج کا لیکچر، آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی کیوری ہے، کوئی بھی کنفیوژن ہے، آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو آپ کے کوشچنس کا جواب دے دوں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن جاتے جاتے ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، جی میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔